اگر کشمیر کو سانحات کی سرزمین کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ اس خطے پر بھارتی فوجی قبضے کی پوری تاریخ دلخراش اور شرمناک واقعات سے بھری پڑی ہے۔ تاہم شوپیاں میں دو خواتین آسیہ اور نیلوفر کی آبروریزی اور سفاکانہ قتل نے پوری کشمیری قوم کو ہلا کر رکھ دیا۔ 29 مئی 2009 کو بھارتی شیطان صفت فوجیوں نے دو مقامی خواتین آسیہ اور نیلوفر کو اس وقت اغوا کر لیا جب وہ اپنے باغ میں کام کر رہی تھیں۔ سفاک فوجیوں نے ان خواتین کو اپنی شیطانی ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا اور پھر ان کی میتیں پانی کے ایک نالے میں پھینک دیں۔ اس سانحے میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کی بھینٹ چڑھنے والی خواتین کے غمزدہ اہل خانہ 1.5 دہائی گزرنے کے باوجود انصاف کے منتظر ہیں۔ میری فیملی اور میرے جو دوست باقی چیز کہ ہم اب تھک گئے ہیں، اب مختلف جیسے بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ چلاتے چکتے 2009 سے لے کر آج تک مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی کشمیر میں اتنا بڑا کیس چلا ہوگا آج تک کہ کسی فیملی نے اتنا جسٹس کے لیے کہ جدوجہد کی ہو، اور انشاءاللہ ہم آگے بھی کرتے رہیں گے۔ مگر ہم پوری دنیا کو پہلے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ذرا آپ اپنی آنکھوں پہ پردہ ہٹا کے دیکھیے کشمیریوں کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہاں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں سماجی کارکنوں اور حریت رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بھارتی فوجی قبضے میں کشمیریوں کی جان و مال، عزت و آبرو کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ ہماری دو بیٹیاں آسیہ اور نیلوفر درندگی کا شکار ہوئی، ان کا بہیمانہ قتل کیا گیا، ان کی عفت ریزی کی گئی اور CBI کو یہ کیس سونپ دیا گیا۔ جان کمیشن نے کاغذوں کے انبار جمع کیے لیکن ہماری بیٹیوں کو انصاف نہیں ملا۔ گھٹنے تک بھی پانی نہیں تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ وہ ڈوب کر مری، وہاں ان کی چیخ و پکار ابھی تک سنائی دے رہی ہے۔ ہم صرف انصاف چاہتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم فوجی انخلا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے فوجی نکلیں، کیونکہ یہ سب سے زیادہ ملٹری زون ہے ورلڈ میں مانا جاتا ہے، کیونکہ ان آرمی جو بھارتی قابض فوجوں کی موجودگی میں نہ ہماری بیٹیاں محفوظ ہیں، نہ ان کی عفت موجود ہے، نہ ہمارے جوان محفوظ ہیں۔ ہم صرف اس پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ سانحہ شوپیاں اپنی نوعیت کا کوئی پہلا یا انوکھا واقعہ نہیں، بلکہ جموں و کشمیر میں قابض بھارتی افواج خواتین کی آبرو ریزی کو تحریک آزادی کو دبانے کے لیے ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہیں۔ کنن پوشپورہ میں 100 سے زائد کشمیری خواتین کی آبرو ریزی اور ایک 8 سالہ معصوم بچی آصفہ کی آبرو ریزی اور سفاکانہ قتل بھارتی بربریت کی واضح مثالیں ہیں۔ مقبوضہ خطے میں بھارتی درندہ صفت افواج نے 1989 سے اب تک 13,000 سے زائد خواتین کی آبرو ریزی کی ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنسی تشدد کو حق خود ارادیت کی تحریک کو دبانے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اقوام عالم مقبوضہ خطے میں قابض بھارتی افواج کے جرائم کی تحقیقات کے لیے ٹھوس اقدامات کریں تاکہ دم توڑتی ہوئی نسوانیت کو بچایا جا سکے۔